السلام علیکم سر، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کریں. جی میرا نام ہے ڈاکٹر ساجد خان. میں ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر محکمہ زراعت شعبہ توسیع ضلع پرترال میں مارچ 2025 سے کام کر رہا ہوں اور یہاں پہ بونی میں ہمارا آفس ہے. اچھا سر، یہاں آنے کا مقصد آج ریشم کا آپ کا وزٹ تھا، یہاں کمیٹی کے ساتھ آپ کا میٹنگ ہوا، وہ کیسا رہا؟ یہاں پہ جو ریشم میں میرا پہلا وزٹ تھا، یہاں پہ جو فارمر کمیونٹی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، وہ کیونکہ گندم کا سیزن چل رہا ہے اور زمیندار کو گندم کے حوالے سے بیماریوں کا اور بیج کی اویلیبلٹی کا اور فرٹیلائزر کا مختلف مسائل ہوتے ہیں، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ تھے. ہم نے ان کو بیج پرووائڈ دیا ہوا ہے آلریڈی. ہم نے سرٹیفائڈ سیڈ ان کو دیا ہوا ہے. پورے پرترال میں ہمیں کوئی 1500 سے زیادہ بیگ جو 50 kg کا ایک ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے گورنمنٹ ریٹ پہ. اس کے علاوہ ہم نے ان کو ڈی پی دیا ہوا ہے، یوریا دیا ہوا ہے، اور ہم آج ان کو یہ بتا رہے تھے کہ نیو ٹیکنالوجی کے ذریعے لائن سوئنگ کے ذریعے اب کس طرح ہم اپنے پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں، بیماریوں کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ ان کی جو اپنی خوراک کی ضروریات ہے وہ بھی پوری ہو اور مارکیٹ کو بھی ان کا بیج یا ان کا جو پیداوار ہے یا وہ بیج کی وہ سیڈ وہ ملے. چترال میں ایگریکلچر کے حوالے سے جو نئے ایگریکلچر جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے چترال کا یہ علاقہ کیسا ہے، ماحول کیسا ہے؟ چترال تو ایک یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے اچھی بات ہے کہ یہاں پہ یہ بہت ہی پیسفل ایریا ہے. یہاں پہ پوٹینشیل فروٹ اور ویجیٹیبل کا سب سے زیادہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ 75% 70% میں جو اپنا مشاہدہ کیا وہ فروٹ ضائع ہوتا ہے. تو ہماری فوکس وہاں پہ ہے کہ ان کو کمرشلائز کریں اور وہ فروٹ ان کے ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ بنا کے وہ مارکیٹ تک ان کو ایکسیس دے دیں. ڈیجیٹل مارکیٹ جو پروگرام ہے وہ ہم یہاں پہ ٹریننگ بھی دیں گے. ہمارے مختلف آرگنائزیشنوں کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے اور ہماری کمٹمنٹ ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں، چھوٹے یا پروگریسو، وہ نئی ٹیکنالوجیوں کو وہ اڈاپٹ کر کے ہم ان کو مارکیٹ ایکسیس دے دیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو. اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف کراپس ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ زمین جن کے پاس چھوٹی لینڈ ہولڈنگ کم ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سے زیادہ پیداوار لے لیں اور یہ خوراک میں کم از کم خود کفیل ہو. اس کے لیے مختلف پروجیکٹس ہیں. اس میں ہم نے یہاں پہ زعفران انٹروڈیوس کیا ہے. 45 کنال پہ اس دفعہ ہم نے زعفران فارمر کو دیا ہے، مختلف زمینداروں کو فری آف کاسٹ دیا ہے، جس میں گورنمنٹ کا خرچ تقریباً 4 لاکھ پر کنال آتا ہے. ہم نے 45 کنال یہاں پہ لگایا. اس کے علاوہ ہم نے زیتون دیے ہیں، کوئی 10,000 سے زیادہ تقریباً 45 ایکڑ کے اوپر ہم نے زیتون لگایا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم اگلے جو مارچ ہے، کیونکہ یہاں پہ مونسون نہیں ہوتی، تو اس میں ہم نیو ارچڈ نئے باغات لگائیں گے، جس میں چیری کے ہوگا، جس میں جاپانی پھل کے ہوں گے، جس میں آلوچے کے ہوں گے، جس میں جو اس علاقے کے مناسبت سے جو بھی وہ ہے فروٹ پلانٹ ہے یا باغات ہیں جو ان کو فائدہ دیں، وہ ہم لگانے کی وہ اس میں ہماری کمٹمنٹ ہے اور ہم یہاں پہ انشاءاللہ مارچ میں وہ لگائیں گے. سر یہ بتائیے کہ جو زعفران ہے اور جو دوسرے نئے پروڈکٹ یہاں لانچ کیے ہوئے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں چترال میں، اس کی کیا رزلٹ کیا آئے ہیں؟ یہ اس طرح تھا کہ زعفران کا جو KPK گورنمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ تقریباً 50 کروڑ کا ہے. تو یہ 3 سال کا ہے اور اس میں پہلے سال ہم نے ٹرائل لگائے، تو اس میں سب سے اچھا رزلٹ جو آیا وہ بونی کے اندر ہم نے ٹرائل لگایا تھا، بونی ریسرچ اسٹیشن میں. وہاں پہ ان کی رزلٹ اچھے آئے ہیں. تو پھر گورنمنٹ کا فوکس اور ہمارے جو ڈی جی صاحب ہیں اور منسٹر صاحب ان کا فوکس تھا کہ چترال میں زیادہ سے زیادہ زعفران لگائیں، اور لوگوں نے ان کو کافی خوشائن قرار دیا اور لوگ کافی انٹرسٹ رہا. اس سے پہلے 1-2 جو فارمر تھے انہوں نے پہلے ان کو ٹرائی کیا تھا، لیکن کیونکہ ان کے پاس بیج نہیں تھا، اس کے لیے بیج گاؤں میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ ہم نے باہر سے امپورٹ کر کے ان کو دیا ہے اور یہ کافی خوش ہے. اور یا ان کی جو اصلاح ہے یا ان کی جو بات جس بھی ٹیکنالوجی یا جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہمارے مشورے، ہمارے اسٹاف وہاں پہ موجود ہے، اویلیبل ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم کمرشلائز کریں تاکہ پیداوار ہو اور فارمر کی انکم بڑھے. سر چترال میں جو نئے پروڈکٹ لانچ ہوئے ہیں ان کو مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. میری اپنی کوشش ہے کہ کمرشلائز یا ڈیجیٹل ایگریکلچر کا ہم نے ابھی ایک برانڈ یہاں پہ ہے، 2 فارمر ہم پہلے ٹرائل کر رہے ہیں کہ جو فارمر کمرشل پروڈکشن میں وہ انٹرسٹڈ ہے. اس میں ایک یہاں پہ ناصر صاحب ہیں، ان کو ہم نے ٹرین کیا اور تو انہوں نے ٹومیٹو پیوری بنائی اور یہ جو کاویر کا اچار بنایا. اس کے علاوہ جیب وغیرہ، اور اس کے علاوہ ہم دوسرے فیمیل یہاں پہ بھی ریشم میں بھی اور جگہ سے جو فیمیل انٹرسٹڈ ہے یا میل، ان کو ہم ٹرین کریں گے یہاں پہ یا پشاور میں، تاکہ وہ کمرشل پروڈکشن کے اوپر جائیں اور جو پروڈکٹ بنے گا
ہم بونی میں بنا رہے ہیں فارمر فیسیلیٹیشن سینٹر. وہاں پہ فارمر شاپس ہوں گے, جو ان کا پروڈکٹ بنے گا وہاں پہ بھی ہم ڈسپلے کریں گے, وہاں پہ بھی ہم مناسب قیمت میں اس کو بیچیں گے, اور ہم پشاور اور دوسرے مارکیٹ کو بھی وہ پہنچائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کراچی سے بھی جو مارکیٹ میں انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کو یہاں پہ دعوت دی. وہ ایک ہفتہ یہاں پہ انہوں نے گزار دی گئے ہیں, مارکیٹ کا سروے اس نے کیا ہے. ہم یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ بڑا ایک ریگولرائز فارمر مارکیٹ بھی بنائیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کر یا ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر. اس میں بھی ڈی سی صاحب جو تھے جو ابھی ہو گئے ٹرانسفر ہو گیا ہے, ابھی دوسرے ڈی سی صاحب آئے, ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی. تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کو ڈیولپ کریں, ڈیجیٹلائز کریں, اور جو ہمارے پروڈکٹ یہاں پہ بنتے ہیں وہ فروٹ ویجیٹیبل فریش ہے یا پروسیس ہے, ان کو مارکیٹ پر کسی طرح ہم پہنچائیں تاکہ فارمر کی انکم بڑھے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو. کسان کے لیے پیغام یہ ہے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی, ہمارے ساتھ بھی وہ کندھے سے کندھا ملا کر ہمارے ساتھ چلے. ہم ان کو نیو ٹیکنالوجی دیں گے, مشورے دیں گے, اور ان کی پورے اصلاح کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے فیس اسٹاف بھی موجود ہے, ایگریکلچر آفیسر بھی موجود ہے. یہ ہم دونوں کمیونٹی اور گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ مل کے کر سکتے ہیں. تو ہماری انشاءاللہ ہمارے حوصلے بلند ہیں, اور جن سے بھی میں ملا ہوں یہاں پہ یا دوسرے بونے کے اندر یا وہاں پہ لاسپور میں یا جہاں بھی میں گیا ہوں چاپا پترال میں, انہوں نے کہا کہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے. ہنی بیب کی پروڈکشن کے اوپر ہم بھی توجہ دے رہے ہیں, ان کو بھی ہم مارکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا پیغام یہ ہے کہ زمیندار زیادہ سے زیادہ محکمہ زراعت کے ساتھ رابطے میں رہے تاکہ ہم مل کر یہاں کی ترقی کے لیے اور غریب ترقی کے لیے مل کر کام کر سکیں. ٹھیک ہے.